وہ 4 چیزیں جن سے پناہ مانگنے کی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تاکید کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت میں آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے سے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو ناکامیوں کی بدترین اشکال ہیں۔ جہنم اور قبر کا عذاب آخرت کی زندگی کی ناکامی کی اشکال ہیں، جبکہ آزمائشوں اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جانا اس دنیا کی ناکامی کی بدترین اشکال ہیں۔ ان تمام ناکامیوں سے بچنا ہے تو سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان کو محسوس کرنا ہوگا، نہ کہ یہ واقعی بری اور ناکام چیزیں ہیں، تو ان سے خود کو دور رکھنے کی ہر صورت کوشش کرنی ہوگی۔ یعنی اپنے ذہن میں یہ بات سیٹ کرنی ہے کہ یہ آپ کے دشمن ہیں اور ان سے بچنا ہے۔ اپنا گول سیٹ کرنے کے بعد کیا جاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ ان سے دور جانے کی کوشش، ہر ممکن کوشش کرنی ہے، صرف کوشش کرنی ہے آپ نے۔ آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے صرف کوشش کا کام لگایا ہوا ہے، تو آپ نے وہ کرتے رہنا ہے۔ لیکن پتہ ہے اس کوشش کے لیے بھی آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ہمت۔ اور وہ ہمت پتہ ہے کیسے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر کے۔ اور اللہ کی مدد کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ دعا کر کے اور صبر کر کے۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت۔ تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ یہ دعا یاد کر لینی ہے، پھر ان الفاظ میں اپنی التجا اور اپنے جذبات اور اپنے آنسوؤں کو ایڈ کر کے اپنے اللہ سے اس کے ذریعے باتیں کرنی ہیں۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت میں آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر دعا مانگنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، دعا اور صبر کرتے جانا ہے، اور اتنا صبر کرنا ہے کہ واقعی آپ کے لیے آسانیوں کے راستے کھلنے لگ جائیں۔ بے شک